أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ، اللہ جل جلالہ۔ جی السلام علیکم وسیم بھائی۔ وعلیکم السلام ساتھی جی شروع کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت
وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم مسٹر سبی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس. بسم اللہ. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Yesterday, the lesson we went over essentially encompasses all the lessons we went over throughout the week and brings it back and ties it to the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From the Quran and Sunnah, from Hadith, from all the things we spoke about, we go over the character we already keep, the examples that are set for us. And one of the most important parts of the lessons that reflected with me, that resonated with me, I feel this week was how we all have the Qurans in our homes and our hearts, and we need to put more towards an effort and understanding it. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went through a lot of effort, a lot of trials and tribulations in bringing us the message. And in doing so, he set the perfect example for mankind, for us. And to be able to send the rood upon the Prophet, even itself, is a blessing. It brings a peace to the heart, to the mind. It brings calmness. And if we want success throughout the week, focusing this on Jummah is one of the best things that's been recommended to us. And not only is it just for Jummah, but if we per se have a problem going on or a situation where we need a solution, if we are to focus on gaining the solution for this by sending the rood upon the Prophet and making dua, oftentimes it becomes easier. And today I just wanted to give a short summary because I'm feeling a little bit sick, but may Allah make it easier for us to stay in his constant remembrance and to be able to send blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair. ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ. تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذوالجلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائی، رشتے عطا فرمائے، مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، عبادت عطا فرمائی، جھکنا نصیب فرمایا، سجدہ نصیب فرمایا. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر.
یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کریں، ہم کوئی عام محفل میں نہیں بیٹھے، آج ہم اپنے دل کے اندر سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں انسان ہر جگہ جاتا ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں وہ کم جاتا ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا دل۔ آج ہم دل کے اندر جائیں گے اور وہاں اللہ کا ذکر جگائیں گے۔ آپ جہاں جہاں ہیں، جہاں بھی ہیں، وہیں بیٹھ جائے، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں، آنکھیں آہستہ آہستہ بند کر لیں، گہری سانس لیں، اور آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ پھر سانس لیں اور چھوڑ دیں۔ اب صرف سانس کو دیکھیں، کچھ بدلنا نہیں، صرف محسوس کرنا۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کا عمل نہیں، یہ دل کا جاگنا ہے۔ جب دل جاگ جائے تو ذکر انسان نہیں کرتا، ذکر انسان کو کرنے لگتا ہے۔ آج ہم وہ مقام چھونے کی کوشش کریں گے جہاں ذکر خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے تصور کو آہستہ آہستہ لے جائیں۔ آپ ایک نورانی راستے پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اس راستے پہ آپ چلتے جا رہے ہیں، یہ آپ کو مدینہ شریف کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آپ کے اندر ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، دل میں محبت بڑھ رہی ہے، قدم خود بخود بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ مسجد نبوی کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ عجیب سا ماحول آپ کو محسوس ہو رہا ہے، ہوا بڑی نرم ہے، فضا میں بڑا سکون۔ اب آپ آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہے ہیں، ہر قدم کے ساتھ دل بڑا نرم محسوس ہو رہا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو وہاں کھڑا محسوس کرتے ہیں،
روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، دل بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں دعائیں بدل جاتی ہیں، جہاں دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر آہستہ آہستہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اپنی توجہ دل کی طرف لائیں، دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔ ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 شامل کرتے جائیں، دھڑکنوں کو سنتے جائیں، اور ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 محسوس کرتے چلے جائیں، اور پھر اپنی سانسوں کو شامل کریں۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ اللہ شامل کرتے چلے جائے۔ سانس اندر جائے اللہ، سانس باہر آئے اللہ۔ آپ کا دل بھی اللہ کا ذکر، آپ کا سانس بھی اللہ کا ذکر، اور پھر انسان اسی اللہ کے ذکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ 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 والی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت میں کچھ نہیں کرنا، صرف رہنا ہے۔ یہ کیفیت خود چل رہی ہے، ایک سکون، ایک روشنی، ایک نور، ایک تلک۔ اب محسوس کریں جیسے دل کے اندر کوئی دروازہ کھل رہا ہے، اور اندر نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ اب آہستہ آہستہ سانسوں کی طرف توجہ دیں، سانسوں کو محسوس کریں، جسم کو محسوس کریں۔ یہ سکون، یہ ذکر، اس کو آہستہ آہستہ اپنے ساتھ لائیں، اس کو محسوس کرتے ہوئے ہر وقت اس ذکر کو، اس کیفیت کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ محسوس کریں کہ یہ ذکر، یہ درود، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری، آپ جب بھی آنکھیں بند کریں، آپ جب بھی محسوس کریں،
آپ جب بھی اس کیفیت میں جانا چاہیں تو آپ کو بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہو تو آپ اس کیفیت میں، اس پروسیس میں بار بار جائیں، بار بار حاضری لگوائیں، بار بار اللہ کا ذکر کریں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور جیسے جیسے آپ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں گے دل کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، کیفیتیں بدلتی چلی جائیں گی، آپ کو وہ احساس جس سے تقویٰ ملتا ہے، جس سے حقیقتیں کھلتی ہیں، جس سے ایمان کی بلندی ملتی ہے، آپ کو وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کا سانسوں میں بس جانا، اللہ کا آپ کے جسم کے ہر ہر حصے سے اللہ 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 ہونا، پھر یہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ پھر آپ فنا سے بقا کی طرف سفر کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر ہی آپ کی زندگی ہوتا ہے، پھر آپ کے ہر عمل سے اللہ کی تجلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر آپ ہر چیز کو، ہر عمل کو، ہر معاملے کو اسی انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دعا ہے یا اللہ ہمیں ذکر کی حقیقت عطا فرما، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنی محبت کا سچا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری سانسوں کو ذکر بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنا گھر بنا دے۔ یا اللہ تو ہی کریم، یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ یاد اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الحاسدين. آمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك. مالک تیرے بندے تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے کریم ہمارے دل کو روشن فرما دے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے، ہمارے دل میں اپنے ذکر کا نور عطا فرما دے،
آمین شکر کا سرور عطا فرما دے، آمین اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دل کو لبریز کر دے مالک، ہمارا تصور عمدہ ہو جائے، ہمارے تصورات ہمارے خیالات میں بس تیری یاد، تیرے محبوب کی یاد بس جائے مالک۔ اس فکر کی اور اس فکر کی سعادت عطا فرما آمین مالک۔ ہم نے جس طرح آج تصور میں تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی، تیرے محبوب پر درود پڑا، اے مالک یہ کیفیات حقیقی ہو جائیں، یہ کیفیات دوامی ہو جائیں، اور ان کیفیات کا سرور اور ان کیفیات کی برکتیں میں عطا فرما، اے مالک کریم۔ حقیقی معنوں میں اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا مخلص عاشق بنا، تقوی عطا فرما، ہمیں پرہیزگاری عطا فرما مالک۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور اپنے محبوب علیہ السلام کی یاد میں تڑپنا نصیب فرما، اے مالک کریم۔ ہمارے تمام دکھ درد پریشانیاں تکالیف دور فرما، یا اللہ پاک ہم سب بھائیوں بہنوں کے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، گھر والوں کے، سب کے کاموں میں خیر اور برکت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔